بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ ابن ابو طالب اسد اللہ اور سید الشہداء حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان، ناک اور مختلف اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تدفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا گیا۔ نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کو دیکھنا مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر اس کلام کا تذکرہ کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جواب کو سن کر اجازت دے دی۔ آ کر دیکھا تو ان للہ پڑھا اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں لاشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا تو انہوں نے مجھے پرے ہٹا دیا۔ میں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی، میں نے سنا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کو انہی 2 کپڑوں میں کفنایا جائے۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو، اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا بڑا تھا اور دوسرا چھوٹا۔ روایات میں آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو کپڑا آیا اس سے ان کا پورا بدن ڈھانکا نہیں جا رہا تھا۔ تجویز یہ پیش کی گئی کہ ان کے چہرے کو ڈھانک دیا جائے اور پیروں کی جگہ پر پتے ڈال دیے جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم صحابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا اور دین کے بہادر ترین محافظوں میں سے تھے۔ انہیں اسد اللہ اور سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بہادر اور شکار کے شوقین انسان تھے۔ ایک دن وہ شکار پر گئے ہوئے تھے کہ جب واپس آئے تو پتا چلا کہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، تو یہ سن کر آپ فوراً غصے میں آ گئے اور طیش میں کعبہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ابو جہل کو للکارا اور اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال بہادری کا ثبوت دیا اور بہت سے سرداروں کو اپنی تیز تلوار سے مار گرایا، لیکن
جنگ احد میں ایک غلام وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ مار کر شہید کر ڈالا۔ ظلم اور بربریت کی انتہا یہ کی گئی کہ شہید حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے مختلف اعضاء بھی کاٹ دیے گئے، ان کا سینہ بھی چیر دیا گیا، دل بھی نکال لیا گیا۔ الغرض حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں سب کچھ گوا دیا، لیکن شہادت کے ایسے منصب پہ فائز ہوئے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بہترین شہداء میں سے ہیں اور ان کو سید الشہداء کا لقب ملا۔